بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. فیڈرل منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز احسن اقبال صاحب, فیڈرل منسٹر انیل علی مقام صاحب فار کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان, فیڈرل سیکرٹریز اور اڑان پاکستان کے ڈیلیگیشن میں آئے ہوئے ممبرز, یہاں پہ موجود پروونشل منسٹرز, ایڈوائزرز, پروونشل سیکرٹریز اور یہاں پہ موجود خواتین و حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اڑان پاکستان کے حوالے سے یہاں پر آئے اور ایک سیمینار کا انعقاد ہوا اس صوبے میں, تو اپنے صوبے کے عوام کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو, اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پختونخوا جو ہے وہ اڑان پختونخوا کی طرف گامزن ہے, اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی معاشی ترقی جو زیادہ ضروری ہے اس وقت, بہت زیادہ, اور پاکستان کا امن و امان جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس وقت, اس کے لیے انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں, اور پختونخوا انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح فرنٹ لائن پہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ بھی دے گا اور کام بھی کرے گا, اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے اپنے جو بھی کردار ہے انشاءاللہ پہلے بھی ادا کیا ہے, قربانیوں کے ساتھ آگے بھی ادا کرے گا. میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ دیکھا آ کر ایز اے ڈیسیژن میکر کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, اور پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی ہم وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکے کہ جو ہمیں بہت پہلے اچیو کر لینی چاہیے تھی. لیکن وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے ان پوٹینشیل سیکٹرز کے اوپر فوکس کریں اور سیلف سسٹینیبلٹی طرف جائیں, اور آگے کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور بچوں کے لیے کم از کم وہ جو کمیاں اور محرومیاں ہم نے دیکھی, ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی, اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے لیے سے بھی چیلنجز زیادہ بڑھنے والے ہیں, تو ان پہ اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کریں. اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر اپنی ٹیم کے اوپر کہ ایک ایسا صوبہ جب ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا اس حکومت میں تو 3 ہفتے کی تنخواہ بھی نہیں تھی, لیکن آج الحمدللہ اسی سسٹم کے اتنا پوٹینشیل تھا کہ ہمارے پاس 169 بلین کا سرپلس ہے اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ بغیر کوئی ٹیکس لگائے ہم نے 50% زیادہ جو ہے اپنا ریونیو انکریز کیا ہے. الحمدللہ ہمارا جو پہلی دفعہ وہ جو ہمارا ایک مقصد ہے کہ آزاد قومیں اور آزاد فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہونا ضروری ہے, اس کے لیے الحمدللہ ہم نے اپنا ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ جو بنایا ہے 70 ارب کا, اس میں 30 ارب ہم ڈال چکے ہیں, اور جون تک 70 ارب ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کو 150 ارب تک لے کے جائیں. IMF کے حوالے سے جو ہم نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں اور جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے اس کو, تو وہ صرف ہماری نہیں, پاکستان کا ایک صوبہ ہے جس نے اپنا ایک کردار ایسا ادا کیا کہ پاکستان کے حوالے سے ایک اچھا میسج گیا ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم ٹارگیٹ اچیو کریں گے, اور اپنا جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنلی اس کو مینٹین کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ ایسے سیکٹرز ہیں اپنے صوبے کے حوالے سے, ان پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آگے جا کر, تاکہ ہمیں ان سے ریونیو آئے, ہم وہاں پہ انویسٹ کریں جہاں سے ہمیں ریونیو آئے, ہماری اکانومی اوپر جائے. تو اس پہ ہمارا کام شروع ہے. آپ کی جو یہ چیزیں ہیں جس حوالے سے ہیں ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اس میں جو چیزیں بھی ہمارے ساتھ مل کے ہم لوگ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اس پہ ظاہری بات ہے اب جو مزید اس میں جو کام ہوگا اور ہماری ٹیم بیٹھے گی تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہترین ان پٹ دیں گی. کافی ہم نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صوبہ انشاءاللہ لیڈ کرے گا اڑان پاکستان میں, پورے پاکستان کے اندر باقی صوبوں کی نسبت. آپ کے جو 5 E's ہیں اس حوالے سے میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں. ایکسپورٹس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت پوٹینشیل ہے, ہماری بہت ایک لمبی بارڈر ہے یہاں پر, ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اکانومی میں کردار ادا کر سکتی ہے ایکسپورٹس کے اندر. انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے جو مسئلے ہیں اس وقت دہشت گردی کا مسئلہ ہے, ہمیں چیلنجز ہیں, اور میں یہاں پہ یہ بھی اس فورم کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے پالیٹکس ہر چیز میں نہیں کرنی چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے
پختونخوا اور بلوچستان کے اور چیلنجز ہیں، اور ظاہری بات ہے پنجاب کے اور سندھ کے اور قسم کے حالات ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بارڈر ہیں اور اس بارڈر کے اوپر عرصہ دراز سے سپر پاور کے ساتھ جو ہے جنگیں ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہم جو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اپنی گورننس کو اور چیزوں کو ہم تنقید کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی کنٹرول نہیں ہو رہی، تو یہ چیز کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے متحد ہونا پڑے گا. ہمیں ون یونٹ بن کر متحد ہو کر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا تو اس کو ہم نے اون کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر ہم اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ جو گولی مجھے نہیں لگی تو سمجھو دیوار پہ لگی ہے تو ایک گولی پھر مجھے بھی لگنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک بیٹھ کر ایسا لائبر بنانا پڑے گا کہ سب کو اون کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. ہماری قوم میں ہماری فورسز میں ضرورت ہے، پوٹینشیل ہے انشاءاللہ کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا. اس وقت ہمارے چونکہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو ہمارے گیٹ ویز ہیں وہ بند ہیں اس وقت، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پہ کام کریں کیونکہ یہ فیڈریشن کے انڈر آتے ہیں تو اس پہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد کھولا جائے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں. ساتھ ساتھ جہاں تک ہمارا اپنا صوبے کے حوالے سے ہم جو سوچ رہے ہیں آگے، تو اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے جو ہمارے پاس بڑا پوٹینشیل ہے وہ اس وقت اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے پاس ہائیڈل کا ہے. ہم ہائیڈل سے بجلی بنانے کا پوٹینشیل ہے بہت بڑا، اور اس سے بہت پہلے ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے تھا، اور ہمیں اپنے اس صوبے کو پختونخوا کو ہم ایک انڈسٹریل ہب بنا سکتے تھے. اب تک نہیں بنا، اب ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور الحمدللہ اپنی ٹرانسمیشن کمپنی ہم نے بنا لی ہے، اپنی ٹرانسمیشن لائن ہم بچھا رہے ہیں. 18 بلین سے اس کا کام شروع ہو چکا ہے، مور دین 150 بلین کا ایک پورا پروجیکٹ ہے. اور اس وقت جو ہمارے پائپ لائن میں آلموسٹ 600 میگا واٹ اور جو ہمارے شروع ہیں آن گوئنگ جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم جلدی مکمل کر کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ 2028 تک منیمم ہم 400 سے 500 میگا واٹ انشاءاللہ پروڈیوس کریں، اپنی ٹرانسمیشن لائن تک مکمل کریں، اور اس سے ہم یہاں پہ انڈسٹری کو بجلی دیں گے سستی. تو میرے خیال میں ہمارا اس سے ریونیو بھی بڑھے گا، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی، اور ہمارے لوگوں کو یہاں پر ایک بہت بڑا روزگار بھی ملے گا. اس پہ انشاءاللہ کام شروع ہے، بھرپور طریقے سے شروع ہے. اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی گلگت بلتستان میں چونکہ وہاں کا منسٹر رہا ہوں پہلے، تو میں نے جاتے یہ دیکھا کہ وہاں پہ 28,000 میگا واٹ کا ایک ان کے پاس ڈاکومنٹڈ ایک پوٹینشیل پڑا ہوا تھا کہ ہم یہاں سے بجلی بنا سکتے ہیں. لیکن میں حیران ہوا کہ وہاں پر ٹرانسمیشن لائن یہاں تک نہیں بچھائی گئی. ان 76-70 سالوں میں کسی نے بچھائی نہیں تھی. تو ہمارے ٹائم میں وہاں پہ دیامر بادشاہ میں تو کام شروع ہو گیا ہے، لیکن اس وقت میں نے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ لائن بچھانا بھی شروع کر دیں، کیونکہ پھر پہلے یہ بنے گا پھر لائن بچھانے میں اتنے سال لگیں گے. تو ساتھ ساتھ یہ کام کریں تاکہ جب تک یہ کمپلیٹ ہو تو لائن بھی بچھی ہو. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ کام کریں. ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس مزید پوٹینشیل ہے وہ ہمارے پاس ہے مائننگ کا. مائننگ میں الحمدللہ ہم نے ابھی کام شروع کیا ہے کہ اپنی مائننگ کمپنی ہم نے بنا لی ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ اب اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ویلیو ایڈیشن ہمارے صوبے میں ہی ہوگی، تاکہ ایک تو ہمیں پیسہ زیادہ آئے اور دوسرا ہمارے لوگوں کو روزگار ملے، اور ہم اپنے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اس ایک جو ہمارے پاس ایک ایسیٹ ہے، ایک تحفہ ہے، اللہ کا ایک کرم ہے ہمارے اوپر، بلیسنگ ہے، تو اس کا ہم میکسیمم جو ہے ہم اس سے اپنا وہ پیسہ نکال کے یہاں پر آگے اس کو دنیا میں بھیجیں. تو ابھی ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے انشاءاللہ، اور ہم اس کے لیے اچھا انیشیٹو لوگوں کو دے رہے ہیں، کمپنیز کو ہم آفر کر رہے ہیں، آ رہی ہیں. صرف پریسر گولڈ کے انڈر صرف جو ہے اس وقت تک آج تک ساری کی ساری انلیگل مائننگ ہو رہی تھی، ہم سب دیکھ رہے تھے اس کو اور کچھ نہیں کر پا رہے تھے. صرف 4 جگہوں پر ہم نے اس کو اوپن آکشن کیا اور اس سے ہمیں 5 ارب روپے آیا ہے. اب فالوڈ بائی 14 ہمارے پاس اور ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ مائننگ سیکٹر جو ہے ہمارا یہ بھی اس معاملے میں ایک بہت بڑا کردار پاکستان کے اندر ادا کر سکتا ہے، اور اس پہ ہم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. ایکویٹی جو ہے انکلوسیو گروتھ اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، اس میں اپنے لوگوں کو ہم نے روزگار دینا ہے، اور وہی اس طرح کا روزگار دینا ہے کہ جس کی اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو. ایسا بزنس شروع کرانا ہے ان کو. سرکاری نوکریاں کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی سرکاری نوکریاں دے کر سرکار جو ہے لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے اس طریقے سے. آلریڈی ہم جو ہے
اپنا جو بجٹ کا بہت بڑا حصہ ہے وہ تنخواہوں میں اور پینشن میں دے رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے لون شروع کیے ہیں, انٹرسٹ فری لونز, اور ماشاءاللہ تقریباً 50,000 سے زیادہ خواتین کو کاروبار کے لیے پیسے دے چکے ہیں, اور مزید بھی ہم اس کو بڑھائیں گے, اور خواتین کو بھی ہم اس طرف لا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے کاروبار کریں. اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بھی ہم ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے بڑی ضروری ہے وہ دے رہے ہیں اس کے لیے, اور ساتھ ساتھ انٹرسٹ فری لون بھی ہے. 14 ارب روپے کے ہمارے ابھی لون جو ہیں وہ دیے جائیں گے. تقریباً 1.25 لاکھ لوگ اس وقت مستفید ہو رہے ہیں اور ان کو یہ ملیں گے, اور وہ اسی طرح اپنے کاروبار خود شروع کر کے اور لوگوں کے لیے روزگار کا ایک مواقع فراہم کریں گے بجائے خود روزگار لینے کے. اس کے لیے اسکل بڑی ضروری ہے. میں یہاں پہ بتا دوں آپ کو کہ دنیا کے جو بیسٹ گھوڑے ہیں وہ بلین آف روپیز کے ہوتے ہیں, اربوں روپے کے, لیکن اس گھوڑے کو بھگانے والا جو ہے نا جاکی ہوتا ہے. مالک اپنے جہاز میں آتا ہے, بیٹھ کے دیکھتا ہے, اور وہ جاکی اس کو بھگاتا ہے, مزہ اس کا وہ لیتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس اسکل ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہو تو آپ دنیا کی بیسٹ سے بیسٹ چیز, جس میں ایک بندے کی دنیا کے امیر ترین کامیاب آدمی کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی پڑی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر اس کو انجوائے بھی آپ کرتے ہیں اور اس کا کریڈٹ بھی آپ لیتے ہیں. جب پکچر آتی ہے اس میں مالک کبھی نہیں ہوتا, گھوڑے کے بیٹھ کے جاکی کی پکچر آتی ہے جب گھوڑا جیتتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ اسکل جو ہے وہ آپ کو بہت آگے لے جا سکتی ہے, اس سے بھی آگے لے جا سکتی ہے جو کہ کامیاب ترین ہے. اس کی چیز کو اسکل کی وجہ سے آپ اس کو ایک طرح سے کیش کر سکتے ہیں اپنی اسکل کی وجہ سے. تو اسکل ٹریننگ از ویری امپورٹینٹ, اور اس لیول کی ہونی چاہیے کہ جس لیول کی دنیا میں اس وقت ڈیمانڈ ہے. ہماری جس طرح احسن اقبال صاحب نے بات کی کہ ہمارے جو اس وقت سرٹیفکیٹس ہیں, ڈگریز ہیں, ان کی جو ایک سرٹیفکیشن ہے باہر نہیں ہے. اسٹینڈرڈ کو ہمیں ہائی کرنا پڑے گا, کوالٹی کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ایکسیپٹنس ہو, اور وہ جب ہوگی تو ہمارے لوگوں کو پھر وہاں پہ اسی طرح کی اسکل ٹریننگ دینی پڑے گی جس کی اس وقت مارکیٹ میں دنیا میں ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا دوسرا ہے پاکستان, تو ڈیجیٹائزیشن جو ہے یہ تو بہت ہی ایک ضروری چیز ہے, کیونکہ ٹرانسپیرنسی کے لیے سب سے جو بہترین چیز آپ کر سکتے ہیں, اخلاقیات کا معیار تو ٹھیک کرنا بہت ٹائم لگتا ہے لوگوں کو, لیکن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیجیٹائز کر کے اپنے سسٹم کو, اور اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے, ہر سیکٹر میں شروع کیا ہوا ہے. اور اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ہیلتھ کارڈ ہمارا چونکہ یونیورسل ہے پورے صوبے کا, صرف ابھی تھوڑے لیول کے اوپر ہم نے اس کو کام پہ شروع کرنے سے اتنا فائدہ ہوا ہے, اور ایک پورا ہوا بھی نہیں ہے, بہت تھوڑے اسکیل پہ ہوا ہے کہ 30% مہنگائی کی وجہ سے ریٹ انکریز کرنے کے بعد ہر مہینے 90 کروڑ سے 1 ارب جو ہے بچت ہو رہی ہے, صرف کریڈیٹائز کر کے اس کو ہم پراپرلی مانیٹر کر رہے ہیں. اور جتنا بھی مزید یہ ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے اس سے اور بھی اس میں بچت آئے گی, اور انہی پیسوں سے ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے لیبر ہے اوورسیز کی ان کو بھی ہیلتھ کارڈ ہم دینے لگے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا نوجوان ہیں ان کے لیے ہمارے نوجوان مرکز جو ہے ان کے لیے ہم پوری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے ہم پوری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے انٹرنیشنلی کہیں پر بھی کمپیٹ کر سکیں, ان کے پاس اس لیول کی اسکل ہو. اور ڈیجیٹائز ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سسٹم میں آتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اور آئی ٹی میں جو ہم نے بھی تقریباً مور دین 85,000 اپنے بچوں کو ٹریننگ دی ہے, تو وہ سارے اس وقت روزگار پہ لگ چکے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے, ان کو ساتھ ساتھ ہم کور کر رہے ہیں. انرجی جو ہے اس پہ میں نے آلریڈی بات کر لی ہے کہ ہم اس کے اوپر پورا فوکس کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا صوبہ جو ہے اس کا جو لاسز ہیں بہت زیادہ ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ لاسز پاکستان کے کھاتے میں آتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے تو ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے. تقریباً ہم 2.5 لاکھ لوگوں کو, جس میں 1,30,000 لوگوں کو ہم مفت سولر دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 50% گورنمنٹ جو ہے اس پہ سبسڈی دے کر 1,30,000 لوگوں کو وہ دی جا رہی ہے, تاکہ جہاں پہ ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور یہ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم یہ اپنے سولر لگا کر لاسز کو کم کریں بلکہ ختم کریں. اسی طرح جو ہمارے سکولز ہیں اس پہ ہم نے کام شروع کر دی ہے. تقریباً ہمارا 1,000 سکول ہم نے سولرائز کر لی ہیں, فالوڈ بائی کہ ہم نے انشاءاللہ 1 سال میں اپنے 100% سارے سکول سولرائز کرنے ہیں. ہماری مساجد جو ہیں تقریباً 4,000 پلس ہم نے سولرائز کر لی ہیں, اور انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک ہم 8,000 مساجد کو انشاءاللہ سولرائز مزید کریں گے. تمام یونیورسٹیز, تمام کالجز اور ہمارے تمام آفیسز سب پہ کام شروع ہے انشاءاللہ.
ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس گورنمنٹ میں اپنی ان تمام ان چیزوں اینٹیٹیز کو جو ہے سولرائز کر لیں، تاکہ جو 128 ارب کے لگ بھگ ایک خسارہ جو ہمارے صوبے کا ہے، جو کہ پاکستان کے کھاتے میں جا رہا ہے، ہمارے کھاتے میں بھی ظاہری بات آ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، تو ہم ان دونوں صورتوں میں ایک کردار ادا کریں اس کے لیے۔ اسی طرح ہم ایک موٹر وے بھی اب بنا رہے ہیں جو کہ پشاور ڈوڈیائی خان ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم نے لینڈ ایکوزیشن کے لیے پیسہ دے دیا ہے اور اس پہ بھی کام انشاءاللہ شروع ہونے لگا ہے۔ BRT کی ہم ایک سروس دے رہے ہیں، صرف اس کو ایکسٹینڈ کرنے سے اور بہتر کرنے سے الحمدللہ اس ایک سال میں 1.5 لاکھ پر ڈے جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے پیسنجرز کا۔ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، کلائمیٹ چینج کا جو آپ کا کا ایک وہ ہے، اور گرین گروتھ اور فوڈ سیکیورٹی، اس کے لیے پختونخوا ایک بہت بڑا، آپ کو پتہ ہے کاربن سنک ہے پاکستان کا، اور آج تک کاربن کریڈٹس کا جو ہے ایک کانسیپٹ نہیں تھا اوورآل، سندھ میں شروع تھا، لیکن ہم اتنا بڑا پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہے تھے۔ تو بہت جلد انشاءاللہ ہم اپنی انشاءاللہ ملینز آف ڈالرز کا انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ جو کاربن کریڈٹس کے بعد میں جو ہے پیسے وصول کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے ہمارا کام شروع ہے اور فائنل سٹیجز میں ہے انشاءاللہ، اور ہم نے اس ٹائم میں 12% اپنا جو ہے فارسٹ کو بڑھایا ہے، اور اس وقت تقریباً لگ بھگ 45% اباؤ جو ہے فارسٹ کور پاکستان کا وہ جو ہے پختونخوا کا ہے، اور اسی طرح 50% اباؤ جو کاربن سنک ہے وہ پختونخوا جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ان چیزوں کے اندر اپنے NFC کے اندر ان چیزوں کو ریوارڈ کرنا پڑے گا، ان چیزوں پر شیئر دینا پڑے گا، تاکہ باقی صوبے بھی اس طرف آئیں اور ان پوٹینشیل ان میں انویسٹمنٹ کریں۔ کیونکہ میرا جو اس وقت اس چیز سے جو انویسٹمنٹ ہے جتنی میرے صوبے کی ہو رہی ہے پورے پاکستان کے لیے جو میں ایک کام کر رہا ہوں، تو وہ اگر آپ ورلڈ بینک کو اور انٹرنیشنل اداروں کی حساب سے دیکھیں تو 330 ارب روپے اتنے ایریا کے اوپر خرچ ہونا چاہیے اس کو سنبھالنے کے لیے ہر سال۔ تو میں چاہے کم پیسوں میں کر رہا ہوں، لیکن 330 ارب کا کام پاکستان کے لیے میں اس وقت کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اتنا بڑا میں کام کر رہا ہوں اور مجھے اس کے لیے کچھ دیا نہیں جا رہا NFC میں، تو ظاہری بات ہے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے اگر ہم NFC میں ان چیزوں کا شیئر دیں، انڈیا میں دیا جا رہا ہے، آپ نے مثال دی انڈیا کی، چائنا کی اور ملکوں کی، تو ادھر یہ چیزیں دی جا رہی ہیں، اس لیے ان کے لوگ اس طرف کنورٹ ہو کے وہ اپنے جو ان کے صوبے ہیں، ایریاز ہیں، جو پوٹینشیل ہیں اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس میں شیئر دینے چاہیے۔ NFC کا میری ایک ڈیمانڈ ہے، میں کر رہا ہوں، مرجر کے بعد جو ہے آبادی بڑھنے کے بعد 15 سال سے NFC نہیں ہوا، ہم ترقی کی باتیں کرتے ہیں، برابری کی باتیں کرتے ہیں، اس میں میں یہ کہنا یہاں پہ ضلع بھی سمجھتا ہوں کہ 3 سال اس دوران میں ہم بھی تھے حکومت میں، ہم نے بھی نہیں کیا، اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، ہم نے بھی نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے نہیں کیا تو آپ اس بات کو بنیاد بنا کے آپ بھی کہو اور اگلا بھی کہے کہ بس آپ نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اس آبادی کے آنے کے بعد اتنے بڑے 22,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا آنے کے بعد ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میرا یہ رائٹ ہے لوگوں کا، اور میرے لوگوں کا محرومی محسوس کریں گے، اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، جہاں ان کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ کے بغیر ہمیں جنگ جیت نہیں سکتے، تو میرے خیال میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ تو لمبی لسٹ ہے ڈیمانڈز کی، کیونکہ ہمیں تو کوئی ملا ہے نہیں آج تک، تو میں نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ اس وقت میں وزیر اعلیٰ ہوں اور یہ اس وقت آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیں، تو ہمارا تو پشتونوں کا رواج ہے کہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں جب کسی کو تو کچھ اسے مانگتے نہیں ہیں، لیکن میں چونکہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں اور یہ گھر میرا ہے اور یہ صوبہ اس عوام کا اور میں عوام کا نمائندہ ہوں، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے جو کچھ ایسے واجبات ہیں، ایک تو ہمارے وہ لمبے واجبات ہیں ہزاروں اربوں کے، وہ تو چل ہی رہے ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ لگے رہیں گے، جب پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو مل ہی جانے ہیں اور اپنی فائٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری روٹین میں ان کے باوجود چل رہی ہیں، اس کے اندر جب بریکیج آتی ہے تو بڑا ایشو بن جاتا ہے، اور آبویسلی جب کام کا ٹیمپو سلو ہوتا ہے تو وہاں پر سلو ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ان لوگوں کی اندر بھی ایک ریئیکشن لوگوں کی طرف سے بھی آتا ہے، اور جب تک لوگ مستفید نہ ہوں ایک چیز سے، تو میرے خیال میں تو اس چیز کا قائل ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ایسی بلڈنگ کو کیا کروں گا جس کے اندر اسپتال کی بلڈنگ میں علاج نہ ہو، یا ایسی اسکول کی بلڈنگ کا کیا فائدہ جس کے اندر تعلیم نہ ہو، یا ایسا ٹیوب ویل
جو کہ نکل رہا ہے اور جب تک وہ سولرائز نہیں ہوا اور پائپ لائن نہیں بچھی اور پانی میں کسی نے نہیں پیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا ڈیم جو 10 سال سے بن رہا ہے اور جب تک میرے کسان نے اس کا پانی نہیں لگایا اپنے کھیت کے اندر، ایسے ڈیم کی کنسٹرکشن کو میں کیا کروں گا؟ تو ہم نے اس ایک سال میں ماشاءاللہ تقریباً اپنے 2 ڈیم مکمل کیے ہیں جو 10 اور 9 سال سے شروع تھے، اور 4 لاکھ کنال زمین اسے آباد ہوئی ہے، اور جون تک 2 مکمل کر رہے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ 4 لاکھ مزید زمین آباد ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں ڈیم۔ جب وہ بنے تو اس سے پانی اور کھیت میں میرے کسان کو اس سے اناج ملنا شروع ہو، اور وہی اناج پھر ملک کے لیے بھی جائے۔ تو اس کے اندر آپ سے میری کی میٹنگ ہو گئی ہے اور ہم نے وہ ڈسکس کر لی ہے اس کو، تو باقی ٹیمیں انشاءاللہ بیٹھ جائیں گی اور بیٹھ کے ہمارے فائنانس ایڈوائزر مزمل صاحب بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو ہمارے یہ والے واجبات ہیں اگر یہ ادا کر دیے جائیں تو ہمارا جو ایک پیس جا رہا ہے کام کا انشاءاللہ یہ تیز ہو جائے گا۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی محنت کی گئی ہے اس چیز کے اوپر۔ اگر گڈ اسپرٹ میں اس پہ کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہوتی ہیں شارٹ ٹرم پلانس، کچھ ہوتے ہیں لانگ ٹرم پالیسیز۔ بنتی تو شارٹ ٹرم میں ہے، پالیسیز کو امپلیمنٹ بھی آپ شارٹ ٹرم کر سکتے ہیں، لیکن پالیسیز سے وہ فائدہ لینے کے لیے آپ کو لانگ ٹائم پلان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دیر از اے مارجن آف امپرومنٹ آل دا ٹائم۔ تو وہ امپرومنٹ کے مارجن کے ساتھ ایک ٹائم کے بعد اسے آپ وہ چیز حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کرتے ہیں، ایک شروع کرتا ہے دوسرا اس کو کنٹینیو نہیں کرتا بھی ہے تو اس پیریڈ کے ساتھ اس انویسٹمنٹ کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ یہ پلان اگر چلے گا تو اس پلان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آنے والے 10 سالوں میں اگر اس طرح میں نے اپنے صوبے کی کچھ باتیں کی، جس طرح آپ نے کچھ باتیں کی، اس طرح اور صوبوں میں اور ہمارے پوٹینشیل ایریاز میں جو چیزیں ہیں ان پہ اگر اس طرح کام ہو جائے اور فل فوکس انہی چیزوں پہ ہو جائے تو 10 سال میں آپ تو کہہ رہے ہیں 1 ٹریلین، میں سمجھتا ہوں کہ 2 ٹریلین ڈالر بھی جو ہے اس کا پوٹینشیل پاکستان کے اندر موجود ہے، اگر اسی پیس اسپرٹ کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ انشاءاللہ کام کیا جائے اس کے اوپر۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ، اور ساتھ میں اس عزم کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے اسی طرح اس پہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے ہم وہی ریزلٹس لیں گے کہ جن ریزلٹس کے لیے ہم نے اس پہ ایک محنت کر کے ایک پلان بنایا ہے جو ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔